اور پھر کہتے ہیں جی وہ دیکھیں نا جی ایک دریا ہے اس میں سے نہریں نکلی ہوئی ہیں. چلو جی ایک دریا ہے دودھ کا, اس میں سے ایک نہر جو ہے وہ پیشاب کی نکل رہی ہے, ایک شراب کی نکل رہی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں ادھر سے نکلی ہوئی ہے. دیکھیں نا, ایک بندہ کہتا ہے جی جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی, دوسرا کہتا ہے جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے اس کے منہ کے اندر انگارہ رکھ دو, اور آپ کہتے ہیں دونوں ایک ہی دریا سے نکلے ہوئے. دونوں میں سے ایک ہی ٹھیک ہوگا نا, وہ وہی ٹھیک ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا کس طرح کی گندی مثال دی, اور یہ وہی شخص اس طرح کی مثال دے سکتا ہے جس کے ذہن میں گند بھرا ہو. کس طرح بدتمیزی بد اخلاقی والی مثال. دودھ کا دریا ہے, اسے پیشاب کی نہر نکل رہی ہے اور اسے شراب کی نہر نکل رہی, نعوذ باللہ. اور پھر آگے سورہ فاتحہ کے بارے میں بات کی اس نے. آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں اس کے یو ٹرن کہ کس طرح اس نے گندی زبان استعمال کی کہ امام کے پیچھے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی. آگے میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہے گا ہو جاتی ہے نماز. آپ ابھی لوگوں کے ذہنوں میں اتنا گند بھرایا آپ نے, اور اس وقت جو آپ یہ باتیں کر رہے تھے اس وقت آپ اپنے ماننے والوں کو ابھار رہے تھے جناب حنفیوں کی نماز نہیں ہوگی, کسی کی نماز نہیں ہوگی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا. اور اس طرح گندی اس نے مثالیں دی ہیں. آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں اب کس طرح یو ٹرن لیتا ہے. پھر کوئی شخص نا جہری نمازوں میں نے اس لیکچر میں بھی کہا تھا غلط کہا تھا, سورۃ الفاتحہ نہ بھی پڑھے. جس لیکچر کی بات کر رہا یہ لیکچر, اس میں یہ کہا تھا اس نے کتنی گندی اس نے مثال دی ہے. گندے آدمی امام سکتے نہیں کر رہا تو اس کی نماز ہو جائے گی. اس میں سلف کی اکثریت کا اتفاق ہے کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. البتہ اگر امام سکتے کر لے اور آپ فاتحہ پڑھ لیں تو یہ ایک ایکسٹرا بینیفٹ ہے, واجب نہیں ہے. جی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں واجب نہیں ہے. پہلے اس نے گندی مثال دے کے کس انداز سے بات کی کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب کہہ رہا ہے کہ جہری نمازوں میں آپ جو ہے اگر آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز آپ کی ہو جائے گی, واجب نہیں ہے. پہلے کہہ رہا تھا کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوگی. یہ اس کا یو ٹرن دیکھیں جو ہے وہ سرن نمازوں میں, اور یہ میں اس لیے یعنی اس کو مزید کھول کے بتا دیا تاکہ اس حوالے سے کوئی ایشو باقی نہ رہے, کیونکہ ایکسٹریم رویوں کی وجہ سے لوگوں کی نا بڑی مصیبت اس حوالے سے. ایکسٹریم رویوں کی وجہ سے تو کس کا ایکسٹریم رویہ تھا؟ علمی اختلاف ہوتا ہے, لیکن اس طرح کی مثالیں جو گندی مثالیں کس نے دی ہیں؟ انجینئر مرزا صاحب نے. اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ جتنے چاروں یہ امام ہیں وہ حق پر ہیں کیونکہ وہ مجتہد ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مجتہد اگر صحیح فیصلے پر پہنچ جائے تو اسے دگنا اجر ملتا ہے, خطا کر بیٹھے اسے ایک اجر ضرور ملے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ مجتہد تھے. امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ مجتہد تھے. اس لیے کہتے ہیں سارے اپنے لحاظ سے وہ صحیح تھے. اس نے اس کو کس طرح اٹیک کیا اور کس طرح گندی جو ہے اس نے مثال دی. اب کہتا ہے کہ اسٹریم رویہ جن لوگوں کے ہے, سب سے بڑا تو آپ کا یہ اتنا تعصبانہ رویہ ہے. آپ تو ادب ہی نہیں کرتے اماموں کا اور بزرگوں کا اور اللہ کے ولیوں کا, اور بہانے اور اس طرح عوام میں یہ پیش کرے جناب ہم تو درمیانے ہیں, ہم اعتدال پسند ہے. یہ اعتدال پسند جو آپ نے پہلے کیا, اب کہتا ہے کہ جناب نماز ہو جائے گی. اور یہ دیکھیں بھی کیونکہ ظاہر ہے قرآنی حکم پہ بھی تو عمل کرنا ہے. قرآن جب پڑھا جا رہا تھا خاموشی سے سننا ہے. پہلے یاد نہیں تھا, پہلے کہتا سورہ فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی, گندی مثالیں بھی دی. اب اس کو قرآن یاد آ گیا ہے. امام قرات نہیں کر رہا تو امام غلطی کرے گا. اب ادھر آ کے اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ اگر امام سکتے نہیں کر رہا تو امام پہ وبال ہوگا. میرا بھی یعنی کسی حد تک یہ موقف رہا ہے کہ آپ فاتحہ دب کے رکھیں پیچھے, لیکن میں نے جب اس پہ غور و تفکر کیا ہے تو مجھے امام مالک اور باقی لوگوں کا موقف مضبوط نظر آیا کہ دبڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جہری نمازوں میں سورۃ الفاتحہ ویسے ہی مستحب اور نیکی کا کام ہے, واجب رہتی ہی نہیں ہے. واجب رہتی نہیں ہے. جی دوستو آپ نے دیکھا کس طرح اس نے یو ٹرن لیا ہے. تو اس طرح کے جاہل لوگ جب آپ کو تبلیغ کریں گے اور ایسے جاہلوں کے پیچھے آپ جائیں گے تو آپ ان کو سن کے کہیں گے جناب یہ ٹھیک ہے, اس کے علاوہ سارے غلط ہیں. پھر جب یہ یو ٹرن لیں گے تو آپ کے پلے کیا رہے گا؟ آپ تو ذلیل و خوار ہو جائیں گے. اس طرح ان پڑھ لوگ آپ علیہ السلام کو فرمانے 100 حدیث ہے بخاری میں کہ اس طرح کے جو آخری زمانہ آئے گا جاہلوں کو لوگ سردار بنا لیں گے. ایسے گمراہوں سے لوگ جا کے مسئلے پوچھیں گے, وہ خود بھی گمراہ ہوں گے, دوسروں کو گمراہ کریں گے. یہ اس میں سے ایک ہے. کس طرح کی باتیں اس نے کی ہیں
اب دیکھیں मुक्तदी के लिए काफी हो जाएगी जहरी नमाजों में। किसी बिल्ली की दुम कट गई جہری نماز میں. اب یہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ سری نمازوں میں جناب آپ نے جو ہے وہ پڑھنی ہے، جہری نمازوں میں آپ نے سننا ہے. بھائی حکم تو ایک ہی تھا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو معلوم ہوا کہ امام قرات کر رہا ہے تو اس کے پیچھے جو مقتدی خاموش رہے گا، چاہے جہری ہو چاہے سری ہو. اب کہتا نہیں جہری نمازوں میں نہیں جناب، میں بدل گیا ہوں، اب جہری نمازوں میں آپ بھلے سنیں امام کی قرات، لیکن سری نمازوں میں آپ پیچھے پڑھیں گے. اور یہ حنفی جو ہے پیچھے دکانوں کا حساب کرتے رہتا ہے. بھائی احناف کے پاس دلائل ہیں، یعنی یہ ذاتیات پر اتر آتا ہے، علمی بات چھوڑ جاتا ہے. جناب یہ دکانوں کے حساب، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سری نماز میں فرمایا کہ پیچھے قرات نہ کرو. 888 نمبر حدیث ہے مسلم میں. آپ علیہ السلام کے پیچھے ایک صحابی نے سورہ اعلیٰ پڑھی. آپ علیہ السلام فرمائے کون مجھے الجھا رہا ہے، پیچھے مت پڑھا کرو، سورہ قرات مت کیا کرو. مطلقاً آپ علیہ السلام نے چاہے وہ سری ہو چاہے وہ جہری ہو، آپ نے پیچھے قرات سے منع فرما دیا ہے. بلکہ وہ تو حدیث میں ہے کہ وہ ظہر کی نماز تھی، اور راوی کو شک ہے شاید وہ عصر کی نماز ہے. 887 نمبر روایت میں کہ شاید وہ ظہر تھی عصر تھی، پیچھے اس صحابی نے سورہ اعلیٰ پڑھی، قرات کی. آپ علیہ السلام الجھ گئے، فرمایا یہ کیا ہے، مجھے نماز میں الجھا رہے ہو، قرات میں کر رہا ہوں الجھا رہے ہو. 3-4 احادیث لگاتار آئی ہیں، وہ ظہر عصر کی نماز میں آئی ہیں، وہ تو سری، آپ علیہ السلام اس میں بھی منع فرما رہے ہیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ترمذی میں حدیث 313 کہتا ہے کہ امام کے جب پیچھے آپ ہوں تو آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، بس کافی امام کی قرات. اور 850 نمبر ابن ماجہ میں اسی کے آئنسٹائن بابا البانی اس کو حسن کہتے ہیں کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. 1298 نمبر روایت ہے مسلم شریف میں، زید بن ثابت صحابی سے پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے قرات کرنی ہے کہ نہیں، فرمایا نہیں، لا قرات، کچھ نہیں پڑھنا آپ نے. اب یہ بہانہ بناتے جناب وہ جو آپ جابر بن عبداللہ والی روایت بیان کرتے ہیں ابن ماجہ میں، تو یہ ہے وہ کہتے تھے کہ جناب ہم تو ظہر میں بھی امام کے پیچھے قرات کرتے تھے. جناب کرتے تھے، اللہ کے نبی نے منع فرما دیا. مسلم میں 887 888 889 تینوں حدیثیں اسی پر ہیں کہ صحابہ کرتے تھے، ظہر میں بھی سری نمازوں میں قرات کرتے تھے، آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا. تو معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے آپ نے قرات نہیں کرنی، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا امام قرات کرے تم خاموش رہو، چاہے وہ جہری ہے چاہے وہ سری ہے. تو سری کے لیے تو 3 احادیث لگاتار ہیں، مسلم میں ہیں. اس کے علاوہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے فتاوی ہیں کہ آپ نے پیچھے امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی. لیکن اس نے کس طرح گندی زبان استعمال کی پہلے، اب اس نے یو ٹرن لیا. اب دوسرا اس کا یو ٹرن دیکھ لیں. اس کی خواہش ہوئی کہ ساری بلیوں کی دمیں کاٹتے ہیں تاکہ میں نمایاں نہ ہوں. اب یہاں جو رفائدہ نہیں کرتے تھے نا، ان کی دم کٹی ہوئی تھی. وہ ابھی 2 امام کرتے رہے، 2 نہیں کرتے. دیکھیں دم کٹی کس طرح کی مثال ہے، پہلے بھی کس طرح کی مثال دی ہے اور اب بھی کس طرح کی مثال دے رہا ہے. دیکھیں کون سے کرتے ہیں، وہ احمد بن حنبل اور امام شافعی کرتے ہیں، اور امام مالک اور امام حنیفہ نہیں کرتے، تاکہ ہم اکیلے ممتاز نہ ہو جائیں. بھئی کہاں لکھا ہے کہ امام مالک رفائدہ نہیں کرتے تھے؟ امام مالک کی اپنی کتاب روح اس پہ موجود ہے، الموطا امام مالک. اس میں نماز کا چیپٹر کھولیں، نماز کے طریقے پہ ایک ہی حدیث لے کے آئے، وہ عبداللہ بن عمر والی جو بخاری مسلم میں بھی ہے، اور الوالدین کے ساتھ. المدونۃ الکبریٰ ایک کتاب امام مالک کی طرف منسوب ہے، اس کی سند ثابت نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ جی ان کی سند ثابت نہیں. المدونۃ الکبریٰ ایک کتاب ہے تو امام مالک طرف منسوب ہے، اس کی سند ثابت نہیں ہے. امام مالک کی کتاب، اب آگے کہے گا ہاں میں مانتا ہوں کہ امام مالک کی کتاب ہے، اور اہل حدیث کو برا بلا کہے گا. کہاں لکھا ہے امام مالک رفع دین نہیں کرتے؟ المدونۃ الکبریٰ میں لکھا ہے، صفحہ میں 165 پہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ رفع دین کرنا چاہیے کہ نہیں، فرمایا نہیں، جو رکوع کو جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے وقت یہ رفع دین کیا جاتا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے. میں ایسے لا عارف، میں ایسے رفع دین کو جانتا ہی نہیں ہوں. اب آگے دیکھیے اپنے آپ کو کیسے جھوٹا کر رہا ہے. اس نے بلی کی مثال دی اور احناف پر تھوکا، اب یہ تھوک کیسے چاٹ رہا ہے. بلی کی مثال دی، اب اس پر مثال ثابت ہو رہی ہے، فٹ آ رہی ہے کتے کی، کیونکہ مثال دی جاتی ہے نا کتا کیا کرتا ہے، تھوک کے چاٹتا ہے. اس نے جس طرح احناف پر گندی زبان استعمال کی اسی پر آ رہی ہے. زندگی پوری مدینہ سے گزری ہے، کئی تابعین کی انہوں نے صحبت کی ہے. ان کی جو فقہ کی بنیادی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ. چلو جی اب بنیادی کتاب آ گئی. پہلے کہتا ان کی طرف منسوب ہے اور صحیح سند سے ثابت نہیں، ابھی بنیادی بھی ہے. دیکھیں جیسے حنفیوں کی ہے نا شرح معانی الاثار، جسے طحاوی شریف بھی کہتے ہیں، امام طحاوی المتوفی 321 ہجری. اس طرح مالکیوں کی بنیادی فقہ کی کتاب چلو جی کون سی ہے؟ المدونۃ الکبریٰ.
دیکھ لیں इसके ऊपर पूरी फिका मालिकी बेस है। इसमें डायरेक्ट इमाम मालिक से सवाल पूछे गए और उन्होंने जवाब दिए हैं। यहाँ पे बात सलफी कहते हैं वो देखे जी वो किताब कंट्रोवर्शियल है। सर आपके कहने से कंट्रोवर्शियल नहीं बनेगी। सल्फी कहते हैं इसने खुद की कैसी ज़बान इस्तेमाल की, बिल्ली की मिसाल दी, और क्या ये साबित नहीं है, उनकी तरफ मंसूब है लेकिन साबित नहीं, अब सल्फियों की तरफ इशारा कर दिया। तवातुर के साथ नकल हुई है, वो उस किताब को बुनियादी किताब मानते हैं। इमाम मालिक में हाथ बांधना है और जो उनकी फिक की एस्टैब्लिश किताब है अल-मुदव्वरतुल कुबरा उसमें छोड़ना है। तो ज़ाहिर है फिर इसकी हैसियत सानवी होगी, अल-मुदव्वरतुल कुबरा की जो हैसियत है वो फिर प्रायोरिटी भी हो जाएगी क्योंकि वो उसको फॉलो कर रहे हैं। वो उसको फॉलो कर रहे हैं। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना अपने आप को कैसे झूठा किया, किस तरह इसने यूटर्न लिया। पहले उसी किताब को मान नहीं रहा था, कहता कहाँ लिखा हुआ इमाम मालिक रफ़ नहीं करते थे। जनाब उसी किताब में जिसको आप कह रहे थे कि उसकी सनद साबित नहीं, अब कहते वो उनकी बेहतरीन किताब है, अव्वलीन किताब है, और उसी पर उनकी फ़िक़ा की जो है वो बहस है, वो सारा उसी पर वो अमल करते हैं। इमाम मालिक से डायरेक्ट उनके शागिर्द ने सवाल किए तो कहता है कि मोता इमाम मालिक में हाथ बांधना है, रिवायत है, लेकिन अल-मुदव्वरतुल कुबरा में नमाज का तरीका ये लिखा हुआ है कि आपने हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़नी। तो जनाब अली मोता में रफ़ यदैन के ज़िक्र है और अल-मुदव्वरतुल कुबरा में इमाम मालिक फरमाते हैं मैं ऐसे रफ़ यदैन को जानता ही नहीं जो रुकू को जाते हुए किया जाता है और रुकू से उठते हुए किया जाता है। तो मालूम हो गया कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक रफ़ यदैन नहीं था, वो समझते थे मनसूख हो गया है, क्योंकि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हमेशा मदीने में रहे हैं और मदीने के फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन का जो नज़रिया होता था वो इमाम मालिक का नज़रिया होता था। तो इमाम मालिक ने ये नज़रिया अपनाया कि रफ़ुल यदैन मनसूख हो चुका है। अल-मुदव्वरतुल कुबरा में पहले इसने बिल्लियों की मिसाल दी, अब इसने थूका, अब थूक के चाटा, इस पर मिसाल फिट आई है कुत्ते की कि कुत्ते का ये काम होता है कि वो थूक के चाटे। तो ये अपने आप को कहता है मैं मोतदिल हूँ, बहाना बनाता है, धोखा देता है। इस तरह के मोतदिल होते हैं, इस तरह की गंदी मिसालें देते हैं जिस तरह इसने दी हैं। अब तीसरा इसका यूटर्न देखिए। ये हदीस सुनन इब्न माजा और जामिया तिर्मिज़ी में तो यहाँ तक मौजूद है, लेकिन अल-मुजमुल कबीर अत-तबरानी के अंदर इसका अगला हिस्सा भी मौजूद है कि सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में भी एक नाबीना शख्स आया। अच्छा, उस नाबीना शख्स ने जब ये दुआ की तो उसकी फिर मिनाई वापस आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो सैयदना उस्मान के दौर में ये तबरानी के अंदर मौजूद है, एक नाबीना शख्स आया तो सैयदना उस्मान ने उसको यही दुआ तालीम फरमाई और फिर उसकी भी बिनाई वापस आ गई। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये सही सनद के साथ साबित नहीं, लिहाजा ये रवायत बिल्कुल ज़ईफ़ है। जी दोस्तों, आपने देखा इस रिवायत को इसने कहा यह हदीस ज़ईफ़ है। अगला पोर्शन जो है वो तबरानी वाला ज़ईफ़ है। इब्न माजा में सही है 1385, लेकिन तबरानी वाला पोर्शन जो है वो क्या है, ज़ईफ़ है। इब्न माजा में यह है कि एक सहाबी नाबीना सहाबी आए, उस्मान बिन हुनैफ इस हदीस के रावी हैं, कि अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ करें मेरी बीनाई वापस आ जाए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम सब्र करो तो बेहतर है। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह दुआ कीजिए। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ वज़ू करो और 2 नफल पढ़ो। उसके बाद ये दुआ पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैक बिमुहम्मदिन नबी रहमा या मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी क़द तवज्जहतु बिका इला रब्बी फ़ी हाजती हाज़ी लितुक़दा अल्लाहुम्मा फशफ़िअ फ़िय्या। ये अल्लाह मैं तुझसे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करता हूँ मेरी ये हाजत पूरी फरमा। तो वो शख्स गया, उसने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला उसकी बिनाई लौटा दी। तो अब इनका मौक़िफ़ ये कि जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वसीला लिया जा सकता है। तो इस हदीस का जो दूसरा पोर्शन है वो तबरानी में है, उसका ये इनकार करता है, पहले करता था अब उसको सही मान रहा है। ये आपने अभी देखा कि वो जो अगला पोर्शन है वो ज़ईफ़ है। हम आपको इसकी यूटर्न दिखा रहे हैं कि ये कहते थे कि जनाब आली सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो सहाबा ने आपका वसीला लिया वो ठीक था, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद आप अलैहिस्सलाम का वसीला नहीं लिया जा सकता। हम कहते थे लिया जा सकता है, तबरानी में हदीस है, इमाम तबरानी इसको सही कहा है और मुहद्दिसीन ये अमल करते आए हैं कि उस्मान बिन हुनैफ कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद हज़रत अबू बकर हज़रत उमर के बाद उस्मान का ज़माना आया तो मेरे पास एक शख्स आया, उसने कहा मैं उस्मान गनी के पास जाता हूँ, मुझे मौका नहीं मिलता, मैंने बात करनी मेरा काम है, तो आप सिफारिश करें। तो हज़रत उस्मान बिन हुनैफ कहते हैं कि मैंने कहा तुम वज़ू करो और नफल पढ़ के फिर ये दुआ मांगो। उसने ऐसा ही किया, उसका काम हो गया। फिर उनके पास आया तो फिर उन्हें ये वाक़या सुनाया, तो इस वाक़े को ये कह रहा है ज़ईफ़ है। आगे क्या कह रहा है जनाब ये भी देख ले आप। इसको सपोर्टिव एक हदीस भी है जिसकी सेहत में इख्तलाफ है,
لیکن چونکہ ایک بہت بڑے امام طبرانی جنہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے المتوفا 360 ہجری، جو امام حاکم نیشا پوری کے استاد ہیں، المتوفا 405 ہجری، امام طبرانی نے کتاب لکھی المعجم الکبیر، طبرانی کی کتاب، اس میں یہی حدیث ایک دوسری فارم میں آئی ہے، اگرچہ اہل حدیث اس میں تھوڑا اختلاف کرتے ہیں، تھوڑا نہیں کرتے، وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، اب یہ بھی نہیں مانتا تھا، اب دیکھیں آپ کیا کہتا ہے۔ اکثریت اس کی صحت کے اوپر اتفاق کرتی ہے، امام طبرانی خود بھی۔ میں ان بحثوں میں نہیں پڑتا، میں اس حدیث کو صحیح مانتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ جی دوستو، پہلے اس نے کہا تھا کہ ضعیف ہے، اور اس سے پہلے اس نے بہت گندی مثال بھی دی تھی، بہت ہی گندی مثال۔ آج ہم نے آپ کو 3 اس کی یوٹرن دکھائے۔ ایک تو اس نے فاتحہ خلف الامام پر جو اس نے یوٹرن لیا وہی آپ کو دکھایا، اس کی جہالت ہے۔ پھر رفع الیدین کے بارے میں، المدونۃ الکبریٰ کے بارے میں، اور تیسرا وسیلے کے بارے میں۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے جاہلوں کے پیچھے جانے سے آپ ایسے گڑھے میں جائیں گے جہاں آپ کو نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہ تو اس طرح بدلتے رہیں گے، ان کے پاس اتھینٹک معلومات تو ہے ہی نہیں ہے، یہ اپنے موقع بدلتے رہیں گے اور آپ خوار ہوتے رہیں گے۔